وقل، دعا آپ کی ہر وقت یہ ہونا چاہیے کہ رب زدنی علما، کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ کرتا ہے. گناہ علم کے اندر بھی درجات ہے، بڑھتا جائے گا برابر. اللہ تعالیٰ کی داد و دہیج کی انتہا نہیں ہے، فرمایا یہ دعا کرنا چاہیے. اور اسی کی نسبت سے جب اللہ کے نبی صاحب کو یہ پوچھا جا رہا ہے تو ہم کس شمار میں ہیں؟ ہم کو تو ہم بے حساب لگاتار یہ ہونا چاہیے کہ ہم چاہیے پروردگار ہمیں علم دے، پروردگار ہمارے علم کو سچا علم بنا. آج اس گمراہی کی حالت کے دور میں جو ہر کی حالت علم کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے، بنا اور سنوار کر پروردگار اس کے فریض سے کرنا. فرمایا باقی یاد رکھو کہ تمہارا ایک بہت بڑا دشمن ہے، ایک کھلا دشمن ہے، ازل سے لے کر قیامت تک کے لیے تمہاری دشمنی کی بات کرے گا میدان معیشت میں. ایسا تمہارا اس سے غافل نہ ہونا، انہیں تمہاری خرابی ہے. جہاں ایسی بات آتی ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا، اور بتایا تمہاری حیثیت میں معلوم عقل کو بہت تو دکھاؤ، زیادہ رکھو، اپنے نفسوں کو بہت بڑا کرو، تواضع کے ساتھ اللہ کی بندگی کے ساتھ دھیرے دھیرے رکھو. وَلَقَدْ عَهِدْنَا، البتہ ہم نے وعدہ لیا تھا، ثبوت کیا تھا ایک کام، دونوں معنی الہ آدم من قبل، ایک ذمہ داری، ایک حکم دیا تھا، ایک وعدہ اور عہد لیا تھا اس سے پہلے، فنسیا. تو تم انسان ہو، جانتے ہیں ہم نے تم کو عالم الغیب بے خطا نہیں بنایا ہے، ہم کو یہ معلوم ہے ہم نے تم کو بنایا ہے تم خطا ہو. کل بنی آدم خطا ہوں، خیر الخطائین التواب. کہ آدم کے اندر وہی مالک فرما رہا ہے یہ ایک چیز ہم نے رکھی ہے کہ تمہارا جو باپ تھے ہم نے ان کو ایک حکم دیا، ایک ان سے وعدہ لیا، اور اس سے پہلے بنسیا، وہ وعدے کو بھول گئے. جانتے بوجھتے اللہ کے سرکش نہیں تھے، وہ بھول جانے والے ہوتے ہیں. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور جب تمہارے بات میں ہم نے وہ نہیں پایا کہ ایک بات کہنے کے بعد پھر ان کا ایسا حافظہ اور ان کا عزم ایسا مضبوط ہو کبھی ان سے بھول نہ ہو سکے، تو ہم تمہاری بھول کے اوپر بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں کبھی معاف کرنے والے نہیں ہیں. ہم تو تمہاری فطرت میں ہم نے ایک بات رکھی ہے، بھولو لیکن ایسے بھولو کہ واپس آنے والے، یاد کرنے والے تمہاری بھول ہو، بھٹکو لیکن اس کے بعد بھٹکنے کے بعد پھر راستے پہ آ جاؤ، تواب بن جاؤ. اس کا قرآن میں فرمایا ہے کہ صحیح معنوں میں توابون ہوتے ہیں جو مومن، سچے مومن جنہوں نے اللہ کے ہاتھ جان و مال کا صدا کر دیا ہے، وہ توابون، وہ ایسے لوگ ہیں کہ بار بار پرستے. یہ نہیں کہ فرشتوں کے طرح سے ان کی فطرت میں گناہ کی کوئی چیز نہ رکھی جائے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ غلطی کیوں ہوتی ہے، وہی جو اس وقت تمہارے باپ کو بھٹکانے والا تھا قیامت تک تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے اس سے بہت ہوشیار. اس کی کوشش تو یہ ہے کہ تم کو صحیح راستے سے ہٹا کر جہنم کے ایندھن بنوا دے، اور اس لیے عزم کے ساتھ کوشش کرو کہ اس کے داؤ پیچ سے نکل جاؤ، اس کے انجر جو تم پر پھینکے جائے اس سے بس نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مارو. وہ واقعہ یاد دلاتا ہے، ایسا موقع آتا ہے مالک یاد دلاتا ہے، وہ شاید یہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، تمہاری ہاتھ میں ہے، تمہاری راہ مانے گا. یہ ایسا اتنا بڑا ٹھگ ہے کہ اس کے جو اندازے ہیں، جس کے انداز ہیں، ان کو سمجھنا، ان سے بچ کرنا بڑا مشکل ہے. تب انسان ہوشیار نہ رہے. فرمایا وہ بات یاد کرو اپنے دشمن کا ہوں، وہ قصہ اور حکایت یاد کرو. وہ اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ایک وقت ایسا آیا ہے کہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو لآدم، آدم کے سامنے جھک جاؤ. فسجدوا، سارے جھک گئے الا ابلیس، ابلیس نے جھکنے سے انکار کیا. ابا، اس نے انکار کیا. یہاں بہت سی باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ فرشتوں کو کیوں کہا گیا کہ ان کے سامنے جھک جاؤ، اللہ نے اس کی تشریح نہیں فرمائی. اصلی مطلب قرآن کے اندر صاف واضح اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی واضح تشریح نہیں فرمائی، متشابہات میں سے رکھا ہے. تو ہم اس کو جو اللہ نے فرمایا ہے اس کو مانیں گے، باقی کیوں کیسے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم اس کو جیسے ہے کیسے معلوم کیے بغیر اس کو مانتے ہیں. دوسری بات یہ کیسے پہنچ گیا فرشتوں، اللہ جانتا ہے کیا معاملہ پیش آیا. آج کل جب قصے کہانی یہ اسرائیلیات سے جو لوگ لیا ہے وہ بات اس کو مالک نے جیسے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول کا سامنے اس کی توجیہ مناسب نہیں سمجھی ہے. اللہ کے حکم سے اس کو وہی رہنا چاہیے، اس سے آگے بڑھنے
اگر کوئی ہمت کرتا ہے تو اس کے دل میں ذائقہ ہے۔ اور اگر آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا